نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلوا لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آج ہمارا سورہ تحریم کا سیکنڈ لیکچر، اور جو پہلا لیکچر تھا اس میں آپ لوگوں کو یاد ہے، تھوڑا سا اس کو ہم ریوائز کریں گے، کیونکہ جو آج کی بھی جو ہماری آیات ہے نا وہ ہمارے پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ ذرا بتائیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کون کون سے ٹاپکس کے اوپر بات کی تھی۔ میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ آواز تو مجھے نہیں لگ رہا کہ بریک ہو رہی ہے، کیونکہ میں دونوں جگہوں سے سن رہی ہوں۔ چلیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو نہیں یاد ہے کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کون یا کس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی؟ یہ تو آپ ارم، آپ نے تو سورہ احزاب والی بات کی ہے۔ شاباش، صدف نے صحیح بتایا، نسیم ظفر نے بھی صحیح بتایا، شاباش۔ اچھا چلیں، اس کو نا میں خود ہی آپ لوگوں کو ریوائز کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں نے کس چیز کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو سورہ کا آغاز ہوا تھا وہ یا ایھا النبی لما تحرم، ٹھیک ہے، یہاں اس طرح سے اس کا آغاز ہوا تھا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطبت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل تھا جس پہ آپ کو سرزنش کی، ٹھیک ہے، اس فعل کے بارے میں ہم نے حدیث کے تھرو دیکھا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے جو تھا وہ قسم کھا لی تھی۔ پورا واقعہ جو تھا وہ ہم نے حدیث کے ذریعے سے ہم نے وہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو شہد کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، یہ ایک حلال اور ایک بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی فائدہ مند خوراک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے کھانے سے، اس کو کنزیوم کرنے سے قسم اٹھا لی تھی، تو ایک نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ پوری امت کے لیے تباہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کو حرام کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. ایون کہ جو نبی ہوتے ہیں یا جو رسول ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کو حلال کر لیں، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی اس کو حرام کر دیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات بھی دیکھی تھی کہ جو اللہ تعالی کا جو حلال یا حرام کردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں obviously لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے پچھلا لیکچر دیکھا تھا اس میں ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ محبت ہو یا عداوت ہو، دونوں کے اندر بیلنس ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ محبت یا نفرت میں آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں آپ ان کو کراس کر لیں، تو اٹس ناٹ پاسبل فار اینی ہیومن بینگ. ٹھیک ہے. کسی کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ یا تو محبت میں کسی کی محبت میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے کھو کے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھول جائیں، یا پھر آپ کسی کی دشمنی میں آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر لیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک ناراضگی کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جائز بھی نہیں ہے بحیثیت انسان کسی کے لیے بھی. اب یہاں پہ جو بہت ہی زیادہ غور طلب بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک اگر عام انسان بھی اگر لیا جائے نا تو اس کی زندگی بھی جو ہوتی ہے نا وہ اس میں احتیاط لازم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بات ہو کسی نبی کی تو پھر تو بہت ہی زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ واجب الاتباع ہوتا ہے. اب obviously یہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہمیں قرآن کریم میں بھی نظر آتی ہے، اور یہ ہمیں بات بہت اچھے سے سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ بشر تھے. ٹھیک ہے. وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں تھے کہ جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع ہوا کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، کوئی ایسی بات جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ ضرور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. بالکل اسی طرح سے جو ازواج مطہرات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بشر ہونے کے ناطے غلطیوں کی مرتکب ہوئی ہیں. تو ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ یہ کوسچن آتا ہے نا آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو، اب یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے نا کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اوپر یہ جیسے وہ اہل مکہ مشرکین جو تھے وہ یہ الزام لگایا کرتے تھے نا کہ یہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز گھڑ کے لے آیا، خود کچھ جو ہے وہ لکھ کے اور یہ لے آیا. تو یہ چیز ہمیں ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو نہیں لکھا. ان کے اوپر جس طرح سے قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا ایز اٹ از وہ اس کو آگے جو ہے وہ لکھوا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ چاہے کوئی بہت اچھی بات تھی یا چاہے کوئی ڈانٹ والی بات تھی، غصے والی بات تھی، ہمیں قرآن کریم میں ہر چیز ملتی ہے، ہر پوائنٹ. کوئی بھی اس کا لفظ جو ہے وہ کیا کہیں گے ہم اس کو، وہ چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اہل کتاب جو تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں ریکٹیفیکیشنز کی، انہوں نے چینجز کی، انہوں نے رد و بدل کیا، وہ چیز ہمیں قرآن کریم میں نظر نہیں آتی ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن
جو بہترین انسان ہوتا ہے نا، وہ جب اس کو بہترین انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور جیسے ہی اس کو غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو اور وہ پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے. ٹھیک ہے، تو بہترین انسان وہی ہوتا ہے. اب جیسے اگر ہم یہ تو جو تھوڑا سا میں نے آپ کو ریویو دیا، یہ ہمارے پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ تھا. اب یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ آج کا بھی جو ہماری آیات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 3 اور 4 اس کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ہم نے ریوائز کی. اب انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ أَسَرُّوا، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا نا، جیسے اب آپ لوگوں کو پیٹرن جو الحمدللہ پرانے ہمارے بچے ہیں ان کو تو پیٹرن ہمارا معلوم ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اس سیشن میں کچھ نئے بچے بھی ہیں. تو ان لوگوں کو جیسے پچھلے لیکچر میں بھی یہ چیز بتائی گئی تھی کہ تھوڑا سا ہم لوگ گرامر کو لے کے چلتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی جو خوبصورتی ہے، یہ جو عربک ہے نا، عربی زبان ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کے اندر جتنی ڈیپتھ ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب یہ جو ہے وا جو ہے اب یہاں پہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ، اور اب یہ مطلب جو پیچھے سے جو بات چل رہی ہے نا، یہ اسی سے ریلیٹڈ اب آگے بھی اسی وہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وا اور از. اب یہ اس جو ہے نا، یہ از یہ حروف یہ شرطیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسرا جو ہے یہ اس میں اس کے اگر روٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں کہ اس کے روٹ کیا ہے؟ الحمدللہ اب ہمارے ایک شاباش سیدہ سلمہ، شاباش، بالکل ٹھیک آپ نے اس کو پکڑا ہے. سین را اس کا روٹ ہے. اب یہاں پہ یہ سین را یہ را مشدد ہے. اب یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مشدد جو ہوتا ہے وہ 2 دفعہ ہوتا ہے نا، تو سین را. اب یہ جو حمزہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کا باب کا حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا باب کون سا ہے؟ یہ باب افعال سے ہے. اب اس میں کیا ہے کہ سین رارا، اسرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسرا یسرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی راز کی بات بتانا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے؟ چھپا کر کہی، یعنی کہ کوئی بات جو کہ راز کے طور پر کہی. کس نے کہی؟ النبیو، نبی نے. ٹھیک ہے، الا بعض ازواجہ، الا کا ایسے تو مطلب ہوتا ہے طرف. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیسے ہے؟ بعض ازواج ہی، اپنی زوج کی جمع ہے ازواج، اور ہی جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نبی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جا رہی ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنی بیویوں میں سے کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات کہی، کوئی بات چھپا کر کہی. ٹھیک ہے، اب اگر جیسے میں نے آپ کے ساتھ پورا پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کیا، مجھے یہ بتائیں کہ پیچھے جو واقعات چل رہا ہے وہ کون سی زوجہ سے کے متعلق جو ہے وہ چل رہا ہے؟ کون سی بات کون سی زوجہ تھیں جن کے ساتھ وہ پورا واقعہ پیش آیا تھا؟ ٹھیک ہے، شاباش، صدف نے بالکل صحیح جواب دیا. روبیہ اور آمنہ، یہ حضرت زینب کا نہیں ہے. حضرت زینب کا ہی واقعہ تھا، لیکن بات جو کی گئی تھی نا وہ حضرت حفصہ سے کی گئی تھی. شاباش شاباش، بہت سے بچوں کو یاد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو پورا واقعہ ہوا تھا اس کو ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا.
حدیث کے تھرو بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے, یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں تھے, وہ نہیں تھیں, اور یہ سوری وہ ماریا کپتیا والا واقعہ مجھے یاد آ گیا, یہ تو تھا, لیکن حدیث کے تھرو جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ حضرت زینب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ شہد پی کے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ان دونوں نے مل کر پلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضرت زینب کے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ٹھہرتے تھے اور وہاں پہ وہ شہد کا مشروب پیتے تھے. یاد ہے نا آپ لوگوں کو, یہ پورا ڈیٹیل سے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی. اچھا, آج جو ہے نا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4912, اس میں بھی تقریباً وہی والا واقعہ ہے, لیکن یہاں پہ نا یہ ایک چیز جو ہے نا یہ ایڈیشنل ہے. اب اس کو دیکھیں, اوپر سے واقعہ سارا وہی ہے جو کہ ہم نے پچھلی والی حدیث میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ پورا جو ایک واقعہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو امپورٹنٹ جو مین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ حضرت حفصہ سے یہ کہا تھا کہ میں نے اس کی قسم کھا لی ہے, لیکن تم کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ اوپر آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ یہ اسرا, اب یہ جو بات تھی نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ جو تھی یہ ان کے بیچ میں تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہوا کہ اچھا یہاں پہ دیکھیں آیت میں نا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈنگ یوز کی ہے, الا بعض ازواجہ ہی. اب یہاں پہ آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو کسی بھی زوجہ کو ان کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ہم ایک حدیث کے تھرو اگر دیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی یہ کن کے متعلق ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں پڑھ بھی لیا تھا, لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4914. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا. اب یہ یہاں پہ نا اس حدیث کا صرف ریلیونٹ پورشن ہے, یہ تھوڑی لینتھی حدیث ہے, اس کا اگر آپ اس کو سرچ کریں گے نا تو اس میں پورا, اب یہ واقعہ ایسا تھا کہ اب یہ ہمیں آیت میں نظر آ رہا ہے نا کہ تھوڑا سا غصے والا ایلیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو جو ابن عباس ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات ایسی تھی کہ میں اس کو پوچھنا میں چاہ رہا تھا, لیکن یہ پوچھنے میں نا 1 سال لگ گیا تھا, اور پھر ایک دفعہ جو ہے وہ میں نے ارادہ کر کے پوچھ ہی لیا تو کہ امیر المومنین وہ کون 2 عورتیں تھیں. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا, تو ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ تھیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے یہ ملتا تو ہے احادیث سے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں نام نہیں ذکر کیا تو یہ جو ہیں ان کو امہات المومنین کا ٹائٹل ملا تھا نا, تو یہ ہماری مائیں ہیں, اور ہم نے اپنے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں لانی جس سے ان کے احترام میں کمی ہو یا کوئی بھی بے ادبی والا پہلو نکلتا ہو. ٹھیک ہے, صرف ہم نے اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس واقعے کو بیان کرنے کی, جو مقصد ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ کیوں یہ واقعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے گھر کا ایک روٹین کا ایک میٹر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈالا. کیوں ڈالا اس کو ہم نے سمجھنا ہے, اس کے پیچھے جو حکمت ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اور جب چھپا کر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض سے حدیثہ ایک بات. ٹھیک ہے, اب وہ بات ہم نے سمجھ لی کہ کیا بات تھی, کہ یہ جو بات ہے یہ جو قسم انہوں نے کھائی ہے اس کا ذکر آگے کسی سے نہیں کرنا. فلما, پس جب, نبأت, اب یہ جو نبأت ہے نا یہ نبأت, اب یہ جو تا ساکن ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا تا ساکن, اب یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ شاباش, یہ 4th صیغہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی تا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں نبأت, یہ سنگولر واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا ہے, پس جب
नब्बाअत उसने खबर कर दी, ठीक है। अब ये नब्बाअत नून बा हमजा इसका रूट है, ठीक है। और ये जो बाब है ना, ये शद बता रही है, ये बाब तफील है, ठीक है। नब्बा युनब्बिउ तंबीहन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये मंसूबा हजरत हफ्सा और हजरत आयशा दोनों ने मिलके बनाया था ना। अब जब वो मंसूबा कामयाब हो गया, वो दोनों अपने मंसूबे में कामयाब हो गई, तो ऑब्वियसली आपके जहन में आ रहा है ना कि जब दो लोग होते हैं, उन्होंने कोई प्लानिंग की हुई होती है, तो जब एक बंदे को पता चल जाता है कि हम कामयाब हो गए, तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या होता है कि मैं जल्दी से जाके दूसरे बंदे को बताऊं जो उसके साथ शरीक था, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि हजरत हफ्सा जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हजरत आयशा को बता दिया कि हम लोग कामयाब हो गए हैं, ठीक है। अब ऊपर आपने जहन में रखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था, छुपा के कहा था कि अब आपने ये बात जो है इसको राज रखना है, इसको किसी दूसरे को नहीं बताना। लेकिन एक्साइटमेंट में, खुशी में हजरत हफ्सा ने क्या किया, जाके हजरत आयशा को वो बता दिया। अब आगे देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फलम्मा नब्बाअत, बस जब उसने खबर कर दी, बिही उसकी। अब ये उसकी से क्या मुराद है, यानी कि उस बात की जो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। व अज़हरल्लाह व अज़हरहुल्लाहु। अब यहाँ पे देखें अज़हरा, इसको पहले समझते हैं। ये है ज़ो हा वा, ये इसका रूट है, और अगेन ये जो है ये बाबे फाल से है। अब ये जो है ना ज़ोहारा, इसको इंशाल्लाह मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये आगे भी ना ये 2-3 दफा यही वाले रूट से डिफरेंट वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें, अजहरा से क्या मुराद है, जाहिर करना। और किसने जाहिर किया, हुल्लाहु, अल्लाह ने उसको जाहिर कर दिया। अब ये जो बात हजरत हफ्सा ने हजरत आयशा को बताई, अल्लाह ताला ने वही वाली जो बात थी, अल्लाह ताला ने उसको जाहिर कर दिया। किसके ऊपर जाहिर किया, अलैहि। ये जो ही है, ये इससे क्या मुराद है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला ने उस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाहिर कर दिया कि आपने जो राज की बात कही थी, आपने जो राज अपनी बीवी को कहा था कि राज रखना, उन्होंने उस राज को उसको ओपन कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे देखिए, अर्रफा। अर्रफा जो होता है, इसका मतलब है, इसका रूट देख लें, ऐन रॉ फा। अब ये भी जो है ये बाबे तफील से है, शद से इसको पहचानते हैं, ठीक है। ये बाबे तफील से है, अर्रफा युअर्रिफु तारीफन। अब ये जो है ऐसे अगर हम इसको डिक्शनरी में देखेंगे, अर्रफा का मतलब होता है कि किसी को किसी के साथ पहचान करवाना, किसी को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे इसका मीनिंग किस तरह से लेंगे, अर्रफा, तो उसने जितलाया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को जितलाया। वो बात जो है वो पहचान करवाई उस बात की, कौन सी बात की, जो उन्होंने उनका राज खोल दिया था, ठीक है। उनको वो जितलाया कि आपको राज रखने के लिए कहा था, लेकिन आपने उसको उसका पर्दा नहीं रखा। अब यहाँ पे देखें, आगे देखें, अब यहाँ पे भी हिकमत हमें नजर आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जितलाया, बाज़हु व आरज़ा अम्बाज। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात का कुछ हिस्सा जो था वो हजरत हफ्सा के सामने उन्होंने जितलाया। वो आरज़ा, आरज़ा जो होता है, इसका क्या मतलब है, एराज करना। ऐसे अगर इसकी मीनिंग आप देखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है एराज करना, बेरुखी करना या तवज्जो ना देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हम इसके मीनिंग क्या लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात का कुछ हिस्सा जो था वो हजरत हफ्सा को बयान किया, और कुछ से उन्होंने एराज किया, मतलब पूरी बात नहीं की, सिर्फ इतनी बात की जिससे वो समझ गई कि उनका जो प्लानिंग थी वो जाहिर हो चुकी है, ठीक है। फलम्मा, बस जब, नब्बअहा। अब ये देखें, नब्बअहा अगेन जो है ये वही वाला जो है वो ये वाला सीगार है, नून बा हमजा, और ये ऊपर भी हमने देखा था खबर से, ये देखें नब्बअत, ठीक है। नब्बअहा, अब ये जो है ना, ये हा वाली ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, हजरत हफ्सा की तरफ, ठीक है। फिर जब उसने उसकी खबर, नब्बा, उसने खबर दी हा उसको,
ٹھیک ہے. بھی اس کی قالت, ابھی قالت کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حفصہ. تو اس نے کہا من انبأک ھذا, من کس نے, انبأ کا آپ کو خبر دی, کا ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ کس نے, ھذا یہ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جو حضرت حفصہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جو ہے وہ آدھی بات بتائی, آدھی چھوڑ دی, تو اب جو حضرت حفصہ ہیں وہ آگے سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو یہ بات آپ کو کس نے بتائی, آپ کو کس نے خبر دی اس سارے معاملے کی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس بات کی حکمت آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی بات کی, آدھی چھپا لی, ٹھیک ہے, کیا مطلب تھا اس بات کے پیچھے؟ اچھا عظما فہمید, آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے بتا دیا. اس کو نا میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو سمجھ, راز کو راز نہیں رکھنا چاہیے, نہیں سوری, راز کو راز ہی رکھنا چاہیے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدھی بات کی تھی, آدھی چھوڑ دی تھی, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ ایک تو وہ حضرت حفصہ جو تھی ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. دوسرا اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ اب جو یہ جو معاملہ ہے نا یہ مزید نہ بڑھے, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور ان کی حکمت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے آدھی بات بتائی, آدھی جو تھی انہوں نے چھوڑ دی تھی. اب اسی آیت کے متعلق جو ہے وہ امام قرطبی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو راز کی بات چل رہی ہے نا, کہ راز کھولنے کے دو پہلو ہوتے ہیں, کہ اخلاقی اور شرعی پہلو کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رازداری جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اگر راز کی بات کہی تھی نا, تو اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کو راز بھی رکھنے کے لیے کہا تھا, ٹھیک ہے, تو پھر جب اگر کوئی اس طرح سے کہہ بھی دیتا ہے, پہلے تو وہ راز کی بات بتاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ یہ میک شور بھی کرتا ہے کہ آپ نے اس بات کو آگے نہیں کرنا, تو پھر اس بات کو اگر کوئی آگے اس کو لیک آؤٹ کر دیتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس کو اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو خلوص جو ہوتا ہے وہ امانت داری کی نشانی ہوتی ہے, اور جو راز رکھنے والا انسان ہوتا ہے وہ اخلاقی بلندی پر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں امام قرطبی کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ نہیں کھولا بلکہ ایک حصہ بتایا اور ایک حصہ چھوڑ دیا. اب اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ تاکہ معاملہ مزید آگے نہ بڑھے, شرمندگی نہ ہو اور گھر میں جو ہے وہ نہ پھیلے, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں, اب آگے کیا ہوا؟ قالا اس نے کہا, کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبأنی خبر دی ہے مجھے, العلیم الخبیر, کس نے خبر دی؟ العلیم الخبیر, جو کہ سب کچھ جاننے والا, جو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے خوب خبردار ہے. اب یہاں پہ جیسے دیکھیں کہ جس طرح سے حضرت حفصہ جو تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات سنی جو کہ حضرت عائشہ اور ان کے بیچ میں راز تھی, تو انہوں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو انہوں نے فوراً سے یہ نہیں کہا, اس کے جھوٹے یا سچے ہونے کی تصدیق نہیں کی, ٹھیک ہے, بلکہ فوراً سے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا. اب یہاں پہ کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا تھا, ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کسی کو نہ بتانا, لیکن حضرت حفصہ نے وہ راز لیک آؤٹ کر دیا. سیم اسی طرح جو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا جو راز تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی تو پلاننگ تو انہوں نے کی تھی, ٹھیک ہے. اب ان کا جو راز تھا
उसको किसने जो था वो लीक आउट किया? आप लोगों को समझ आया? शाबाश, अल्लाह पाक ने, ठीक है। हजरत हफ्सा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज लीक आउट किया, अल्लाह ताला ने इन दोनों का राज जो था वो लीक आउट कर दिया। शाबाश शाबाश। अब यहाँ पे आगे देखें कि जो हजरत हफ्सा और हजरत आयशा का जो आपस में रिलेशन है ना, वो अब आपको समझ आ रहा है ना कि वो कौन सा रिलेशन था? शाबाश, वो आपस में सौतन थी, ठीक है। अब ये जो अगर देखा जाए तो ये जो सौतन वाला रिश्ता होता है ना, ये हम बहुत अच्छे से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का रिलेशन होता है। लेकिन इस वाक्य से हमें जो हजरत हफ्सा और हजरत आयशा का आपस का जो रिश्ता था वो हमें समझ आता है कि उनका जो आपस में रिलेशन था वो बहुत ही मोहब्बत वाला और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वाला जो है वो मामला था, ठीक है। आम तौर पर अगर देखा जाए, यूजली अगर देखा जाए तो ये दोनों चीजें, मोहब्बत भी और ट्रस्ट भी, वो इस रिलेशन में होता नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें जो है वो उनके जो बाइनी जो ताल्लुक है ना वो भी हमें समझ आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों का जो राज था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बताया? कुछ आप लोगों को समझ आया कि अल्लाह ताला ने उनका राज क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाहिर किया? शाबाश। अच्छा चले, आप लोगों के ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट सबके व्यूज आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनका राज क्यों अफशा किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा, जैसे अभी रिसेंट जो हमने सूरह अहज़ाब की थी तो उसमें हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा कहा गया था, ठीक है। सेम इसी तरह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है वो जो है वो तमाम लोगों के लिए, तमाम उम्मत के लिए वो रोल मॉडल है, ठीक है। अगर उस घराने के अंदर कहीं पे भी कोई ऊंच नीच होती है तो, या कहीं पे भी कोई भी ऐसा मामला पेश आया तो फौरन से अल्लाह ताला ने उसको पॉइंट आउट किया और वहीं पे उसकी इस्लाह की है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो सूरह अहज़ाब के अंदर ही हमने जो अज़वाज मुतहरात थी उनके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कहा था कि या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, ठीक है। हमने सूरह अहज़ाब में ये पढ़ा था ना कि जब उनको टाइटल दिया गया था उम्महातुल मोमिनीन का, साथ में उनको ये भी कहा गया था कि अब जो है वो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम जो बाकी तमाम उम्मत की औरतों के लिए एक रोल मॉडल हो, ठीक है। तो ये चीज हमें नजर आती है कि जैसे ही उनसे गलती हुई है तो फौरन से अल्लाह ताला ने उसको पॉइंट आउट किया है और उसकी इस्लाह की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए, हमारे समझने के लिए जो पॉइंट है वो क्या है कि हर इंसान को हर वक्त इस्लाह की जरूरत होती है, और कोई ऐसा इंसान जो कि माशरे में किसी डेजिग्नेशन के ऊपर फाइज होता है तो फिर तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, उसको कदम कदम के ऊपर इस्लाह की जरूरत होती है, उसको गाइडलाइन की जरूरत होती है, ठीक है। सेम इसी तरह से अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात के लिए भी कदम कदम के ऊपर उनके लिए गाइडलाइन का जो एक चीज थी ना वो अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी, उनकी इस्लाह जो है वो कदम कदम पे अल्लाह ताला ने की है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो उनका राज था ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खोल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हजरत हफ्सा के किरदार को देखें ना तो यहाँ से ये भी बात जाहिर होती है कि जब हजरत हफ्सा के ऊपर उनकी प्लानिंग जो थी वो खुल गई थी तो उन्होंने आगे से कोई बहाना नहीं बनाया,
انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ مطلب انہوں نے جھٹلایا نہیں اس بات کو کہ یہ میں نے نہیں کیا. یا اکثر عام ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس میں کس طرح کا ایک اگر عام کوئی انسان ہے, کوئی عام عورت ہے, تو اس کا ریئیکشن کس طرح کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو حضرت حفصہ ہیں انہوں نے کسی بھی چیز سے انہوں نے انکار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے فوراً سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو نا ہمیں یہاں سے نا یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے, ہمارے لیے عمل کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر کبھی ہمارا اگر کوئی راز جو ہے وہ یا ہماری کوئی پلاننگ کسی دوسرے کے اوپر کھل جائے تو کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, وہ بھی ہمیں حضرت حفصہ کے کردار سے نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کردار جو کہ ہم نبھاتے ہیں ہماری اصل زندگی میں, وہ میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے. ہم الحمدللہ سارے بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن ہمیں کس طرح کا بحیثیت مومنہ کس طرح کا ریئیکشن رکھنا چاہیے وہ ہمیں یہاں پہ اس آیت میں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اب آگے جیسے اللہ تعالیٰ کی آگے آیت کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات ہمیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے. تو یہ جو بات ہے نا, یہ اگر انسان یہ علیم اور خبیر ہو, اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کی جو بات ہے نا, اگر کوئی بھی انسان اس بات کو اگر مد نظر رکھے, اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دل میں اپنے ذہن میں رکھے اس بات کو, تو ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم جتنی برائیاں دیکھ رہے ہیں, جتنے گناہ دیکھ رہے ہیں نا, تو بہت حد تک یہ کم ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیں صرف اتنا خیال, اتنا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہماری یہاں پہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کو اگر ون گو میں اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے نا یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس کو میں نے یہاں پہ یہ پورا ایک اس کی شکل میں, ڈیزائن کی شکل میں آپ لوگوں کو دے دیا. اب اس کو ون گو میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا, راز کی حفاظت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ راز کی حفاظت شروع میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ جو سورہ ہے یہ میاں بیوی کا جو ایک اسپیشل ریلیشن ہے یہ اس کے متعلق ہے, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ خاندانی جو ایک ریلیشنز ہے نا یہ ان کے متعلق بھی ہے. تو اسپیشلی جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک اعتماد کا, ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے. تو اگر میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی راز کی بات ہو, تو راز کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ راز جو ہوتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں. تو اگر اس راز کو افشا کر دیا, اس راز کو لیک آؤٹ کر دیا, تو یہ کس کے مترادف ہوتا ہے, امانت میں خیانت کے مترادف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اب سے آن ورڈز, ٹھیک ہے, اب تک تو جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں ہو چکا, لیکن وہ ہے نا قرآن کریم کا یہ حق بھی ہے کہ جب ہم کسی چیز سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا سب سے پہلا فرض کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اس کو ہم اپنے عمل میں لے کے آئیں. تو ضرور یہ عہد کریں کہ اگر میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر اگر کوئی راز کی بات ہوتی ہے تو اس کو لیک آؤٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹرسٹ کی بیس کے اوپر یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو ہسبینڈ اپنی بیوی کو اگر کوئی راز کی بات بتاتے ہیں تو obviously وہ ٹرسٹ کر کے بتاتا ہے نا, تو اس ٹرسٹ کو توڑنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں, اسپیشلی میاں بیوی کے یا پھر گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں, ان کے بیچ میں نا اگر کوئی تیسرا, اسپیشلی میاں بیوی کے ریلیشن میں اگر کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آ جاتا ہے نا, تو ہمیشہ وہ کس چیز کا وہ سدباب کرتا ہے کہ وہ بدگمانی اس سے بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لڑائی جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے, بھلے وہ آپ کا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر حال میں ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا اور اس بات سے ڈرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ سچ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے, اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ رشتوں کو کمزور کرتا ہے.
تو یہ چیز جو ہے وہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد شوہر کی کسی بھی بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، بھلے ہی وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو ہے یہ ایک ہسبینڈ کی جو ایک عزت اور جو اس کا وقار ہوتا ہے نا، یہ اس کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بیوی کو جو ہے وہ بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو میاں بیوی والا ریلیشن ہوتا ہے نا، اس میں کبھی بھی آپ جذبات میں آ کے کوئی بھی سٹیپ نہ لیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ تحمل سے، بردباری سے، صبر سے اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ عورت کو خاص طور پر رازداری، شوہر کا ادب، وفاداری اور اللہ کے خوف جو ہے وہ اس کا سبق ملتا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. نیکسٹ آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 4. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 4 ہے نا، یہ بھی اسی کی کنٹینیویشن میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ان شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، تتوبا، اب یہ تتوبا، اب یہ الف کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں ازواج سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں سے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کر لو، اللہ، اللہ کی طرف، فقط صغت، پس یقیناً صغت. اب یہ جو صغت ہے نا، صغت کا یہاں پہ ٹرانسلیشن ہے کہ ہٹ گئے ہیں، قلوبکما، تم دو، اگین یہ مثنیٰ والا صیغہ، تو یہاں پہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم دونوں کے دل ہٹ گئے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ صغت، ٹھیک ہے، اس کو سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم دونوں، پہلے یہ توبہ کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توبہ کا ذکر کیا کہ تم دونوں توبہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. ٹھیک ہے، تم لوگوں نے جو بھی پلاننگ بنائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گٹھ چوٹ بنایا، اس کے اوپر توبہ کر لو. ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگ توبہ کر لو. اب مجھے یہ بتائیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے، کیا مطلب ہے توبہ کا؟ اس کو نا انشاءاللہ یہ توبہ کو ہم اگلی آیات میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ توبہ اگر کرنی ہے تو وہ توبہ کس طرح کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، شاباش. یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے غلطی کی ہے اس غلطی کے اوپر شرمندہ ہونا، پھر اس کو دوبارہ نہ دہرانے کا عہد کرنا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر دوبارہ اصرار نہ کرنا اور اس کی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے، یہ توبہ کا ایکچوئل میننگ ہے کہ جس کام سے آپ نے توبہ کی ہے پھر اس کی طرف آپ نے پلٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا صغت قلوبکما، اس کو بھی جو ہے وہ ہم سمجھیں گے. صغت جو ہے یہ اب یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ اب آپ کو نا یہ تا اگین آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ تا کا کیا مطلب ہے، یہ اگین وہی مونس والی تا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فورتھ والا صیغہ ہے صاد، غا اور واو اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے، صغا کا جھک جانا، مائل ہو جانا، یا پھر رغبت ہونا. ٹھیک ہے، اس کے جو ڈکشنری میں میننگ آپ اس کو اگر سرچ کریں گے تو اس کے میننگ آپ کو کیا ملیں گے، جھک جانا، مائل ہو جانا. اب یہاں پہ آپ کو کیا مل رہے ہیں، ہٹ گئے ہیں. اب اس کو نا مفسرین نے جو ہے وہ اس کے دو مفہوم لیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مائل ہو جانا، جھک جانا، رغبت ہو جانا، اس طرح کے میننگز ملیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک جو اس کا مفہوم جو ہے وہ نکلتا ہے وہ میلان اور رغبت کی وجہ سے جو انسان کا دل ایک طرف مائل ہو جاتا ہے نا، اس کو ہم پازیٹیو وے میں لیں گے. ٹھیک ہے، اب پازیٹیو وے میں اگر ہم لیں گے تو ہمیں یہ جو توبہ ہے وہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، تبھی وہ توبہ کر سکتا ہے نا.
تو اسی لیے اگر ہم اس کا مطلب اگر لیں کہ تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، یعنی کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو پھر تم جو ہے وہ توبہ کر لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کا راز افشاں کرنا ہے، یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے تو پھر تمہیں جو ہے وہ اس کے اوپر توبہ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہو گیا، لیکن اگر ہم اس کو اسی میننگز میں اگر لیتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا کہ خطا کی طرف دل کا جھکنا، دل کا مائل ہونا، ٹھیک ہے؟ دل کا کسی معاملے میں حق سے ہٹ کر کمزوری کی طرف مائل ہو جانا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ تمہارے دل رائے راست سے ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آپ نے اب اس کو دونوں طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن، اور اگر، تظاہرا، اب یہ میں نے اوپر آپ کو کہا تھا نا کہ ظاہرا، یہ ہمارے پاس نا 2-3 جگہوں پہ یہی روٹ سے ڈفرنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس میننگز آئیں گے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو میں تھوڑا سا اس کی اگر ڈیٹیل بتاؤں نا، تو یہ جو ظاہرا ہے نا، یہ بہت ہی کثیر المعنی، ٹھیک ہے؟ یہ والا روٹ ہے۔ اب اس کو یہ آپ کو مجرد کے بھی اور مزید فی کے بھی بہت سے افعال میں یہ والے روٹ ہمیں اس سے ہمیں قرآن کریم کے اندر ورڈز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو باب نون کے ساتھ دیکھیں نا تو ظاہر یظہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ کا مضبوط ہونا، ٹھیک ہے؟ اب اسی سے پیٹھ کا مضبوط ہونے سے کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ احزاب میں زہار کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو زہار تھا وہ بھی اسی سے، اور زہار میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ماں کہہ بیٹھتا ہے، یا پھر اپنی ماں کی طرح اس کی جو پیٹھ ہے اس کو حرام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی والے میننگز اگر با فتح سے آتے ہیں نا، ظہر یظہر، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں تظاہرہ، اب یہ جو تظاہرہ ہے نا، یہ یوز ہوا ہے باب تفاعل سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو تفاعل اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ باب افعال سے یوز ہوا تھا، اظہرا تھا نا کہ تم نے اظہار کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ باب افعال سے تھا۔ اب یہ تظاہرہ یہ باب مفعلہ سے یوز ہوا ہے۔ اب یہ جو باب مفعلہ ہے نا، اس کی سوری مفعلہ نہیں، تفاعل، ٹھیک ہے؟ تفاعل کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کام ہوتا ہے نا وہ باہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر فاعل ہے نا تو وہ دونوں جو ہیں وہ فاعل ہوں گے، اگر مفعول کے طور پہ اگر کوئی اسم یوز ہوا تو وہ دونوں مفعول کے طور پہ، مطلب اس میں ایک کرنے والا، مطلب ایک فاعل اور ایک مفعول نہیں ہوتا، بلکہ دونوں مفعول ہوں گے یا پھر دونوں فاعل ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تظاہرہ، یہ یہاں پہ یہ الف سے بھی یہ مثنیٰ والا سیغہ ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ تم دونوں نے باہم جو پلاننگ کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تم نے توبہ کرنی ہے۔ تمہارے دل جو ہیں، تم دونوں کے دل جو ہیں وہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا سغت کا مطلب کہ تم دونوں کے دل جو ہیں وہ رائے راست سے ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تظاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ تظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی باہم مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ اب آپ اس کو سمجھ گئے ہوں۔ اچھا، یہی والا ورڈ آگے بھی ہمارے پاس آئے گا باب مفعلہ سے، ظاہرہ یظاہرو، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ظاہرہ سے ہوتا ہے نا، ظاہرہ سے، تو ظاہرہ میں یہ ہوتا ہے کسی کام میں کوئی ایک بندہ ہے وہ دوسرے کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ باب مفعلہ اور تفاعل یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ باب مفعلہ میں جو ہوتا ہے وہ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، جبکہ اس میں دونوں فاعل دونوں مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ تھوڑا سا گرامیٹیکل تھوڑا سا ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اگر سمجھ آ جاتی ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ آتی تو بس صرف آپ اس کو سن لیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگر تم دونوں اگر ایک دوسرے کی مدد کرو گی، باہم جو ہے وہ تم لوگ مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرو گی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو گی، علیہ، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ لوگوں نے پہلے پلاننگ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اب آگے اگر مزید بھی اگر تم دونوں کچھ پلاننگ کرتی ہو تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ،
हुआ मौलाहू। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला का यहाँ पे इसम जो है वो यूज हुआ, इसमें जलाला यूज हुआ, फिर अगेन आगे जो है वो हमें ये जमीर भी मिल रहा है, ठीक है। तो बेशक अल्लाह ताला हुआ मौलाहू, वो उसका मददगार है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्ट्रेस दे के कहा कि अगर तो तुम अगेन जो है वो कोई बात अगेन अगर प्लानिंग करती हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो सुन लो अल्लाह ताला जो है वो रसूलुल्लाह का मददगार है। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने बताया कि ना सिर्फ अल्लाह ताला बल्कि व जिब्राइल अलैहिस्सलाम व सालिहुल मुमिनीन और तमाम ईमान वाले लोग, वल मलाइकातु और तमाम फरिश्ते, बाद अजाले का जहीरा। अब ये देखें अगेन वही वाला रूट यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर तो तुम दोबारा कोई प्लानिंग करती हो तो सुन लो कि अल्लाह ताला खुद, ना सिर्फ अल्लाह बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तमाम मोमिन लोग और तमाम फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। तो कभी भी ये बात जहन में मत लाना कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई प्लानिंग करोगे, कोई प्रोपेगेंडा करोगे और जो है वो कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज, ये मुखातबत जो है वो अज़वाज मुतहरात के साथ है, लेकिन इसको हमने तावील आम में देखना है कि ये सबके लिए है, कयामत तक सबके लिए है कि जो कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी प्लानिंग करेगा, कोई भी उनको ईज़ा पहुंचाने की बात करेगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई काम करेगा, तो ना सिर्फ अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार है बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फरिश्ते तमाम के तमाम और फिर जितने भी सालिहीन हैं, ठीक है, जो मोमिनीन हैं, वो तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमें बहुत क्लियरली इस बात को समझना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखें, इसको आपने समझ लिया होगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट यूज हुई है ना, सालिहुल मुमिनीन, अब जो ग्रामर वाले बच्चे हैं मुझे ये बताएं, सालिहुल मुमिनीन ये कौन से वाला मुरक्कब है? शाबाश सामे अजीम, ये तौसीफी नहीं है, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। यहाँ से देखें सालिहु अल और तनवीन नहीं है, अल मुमिनीना ये मजरूर है, तो ये क्या है, ये मुरक्कब इजाफी है। अब यहाँ पे आप इसकी ट्रांसलेशन देख रहे हैं, नेक और सब ईमान वाले, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आपने इसको कहा मुरक्कब इजाफी, ये मुरक्कब इजाफी है, लेकिन मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन कैसे होती है? मुझे मुरक्कब इजाफी के लिहाज से इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं। सालिहुल मुमिनीन, जल्दी से, शाबाश। मुमिनीन के नेक लोग। उस्मा फहमीद आपने कहा औरत और मर्द, नहीं, आपको पता है ना कि मुरक्कब इजाफी की जो ट्रांसलेशन होती है उसमें का के की ये चीज आती है, ये उसकी पहचान होती है, ठीक है। चलें सही। अच्छा अब हम ना इसको समझते हैं कि ये जो सालिहुल मुमिनीन है, इसका क्या मतलब है कि मोमिनीन के सौले, मोमिनीन में से सौले लोग। अब यहाँ पे ये हमें पता है ना कि मोमिन जो होता है वो एक ये समझ लें कि इस्लाम के बाद जो अगला स्टेप है ना, या अगला जो डेजिग्नेशन है वो मोमिन का होता है, ठीक है। और मोमिनीन में भी जो है वो आपको जो ये समझ लें कि सुपरलेटिव डिग्री है सौले मोमिनीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो इसको इस तरह से मतलब मुफस्सिरीन जो है उन्होंने इसकी जो ट्रांसलेशन की है
کہ کچھ نے تو اس کو اسی طرح سے کہا ہے کہ تمام جتنے بھی صالح مومنین ہیں وہ سب، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو مرکب اضافی کے حساب سے اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں کہ مومنین کے صالح لوگ، مومنین میں سے صالح لوگ، ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کریں تو اسپیشلی اس کے بارے میں جو ہے وہ ابن عباس، ٹھیک ہے، انہوں نے جو اس سے مراد لیا ہے نا کہ مومنین میں سب سے صالح کون تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، ان کا نام آتا ہے، اور حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے، کہ یہ جو تھے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ، اسپیشلی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ ان کے بہت زیادہ قریب تھے، اور ہر موقع پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمیشہ ہر معاملے میں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑی سپورٹ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کی تھی، ٹھیک ہے. ہم یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں نا کہ ہجرت کے موقع پہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے، ٹھیک ہے. تو اسپیشلی جو حضرت یہ ابن عباس ہیں، یہ جو ہیں انہوں نے یہ صالح مومنین سے حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو، ان کو جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ جو باقی جو مفسرین ہیں وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ تمام جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں، جتنے بھی صالحین کی کیٹیگری والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. اب یہاں پہ اب دیکھیں، یہ تو اگر طویل خاص کی اگر بات کی جائے تو یہ اس وقت کی بات ہے نا، آج کے دور میں کوئی کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، بدعات سے خود کو روکنے والا، ٹھیک ہے. تو یہ جب کوئی دین کے اوپر جو ایکچوئل دین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، جو کوئی اس کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دین کو آگے لے کے جانے والا ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے، آگے لاسٹ جو ہے وہ بعد ذالک ظہیرہ. اب یہ ظہیر اگین وہی ہے، یہ میں نے آپ کو اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا، ظہارا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر جیسے پہلی آیت کی میں نے بات کی تھی شروع میں اس کے اس میں انٹروڈکشن میں، ٹھیک ہے، تو پہلی آیت کو پڑھتے ہی، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پہ سرزنش کی، کسی بات پہ غصے کا اظہار کیا، تو اس بات کو کوئی ذہن میں لا کے کسی نیگیٹو سائڈ پہ اس کی تھنکنگ نہ جائیں، اس کے خیالات نہ جائیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے چوتھی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ مخاطبت جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی اس سے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے نا تو اس کو درست کرنا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ بلکہ جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتوں اور تمام صالح مومنین کے دلوں میں بہت بلند ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا احترام، ان کی اطاعت، ان کی عزت، یہ ہم سب پر لازم ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ صالح مومنین کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور احترام ہے، جو ان کی اطاعت ہے نا، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک معیار ہے. کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تو تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری تابع داری کرو، ٹھیک ہے.
تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تو کوئی انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اتباع بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، اب یہاں پہ اگر ہم اگر دنیا کے کسی بھی لیڈر کی بات کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی کوئی ویل نون پرسنالٹی کی بات کریں، ایون کسی نبی کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو وہ عزت، وہ احترام ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں نظر نہیں آتا۔ جو عزت، جو احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں نا، جو ان کے دل میں ہے، وہ اس کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو کہ مطلب ایمان میں ابھی وہ پختہ نہیں ہے، لیکن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی یا ان کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو لوگ مرنے مارنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ محبت اور احترام تو لازمی ہے، ٹھیک ہے، محبت اور احترام تو لازمی ہے اور وہ ہم سب الحمدللہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، چاہے وہ کسی سنت کی یا ایکچوئل دین کی وہ پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن جو لازمی چیز ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، آپ نے محبت ہی نہیں رکھنی بلکہ آپ نے تابعداری بھی کرنی ہے، آپ نے اطاعت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالی محبت کا دعویٰ کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی بلکہ عمل کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی تنبیہ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ اگر آپ کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ریلیشن بن گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی اتباع ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ازواج مطہرات کی بات کی گئی، تو اگر وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کو جو ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ یا وائف کا جب ایک بات ہوتی ہے نا، تو مطلب اگر ایک میاں بیوی والے ریلیشن کی اگر بات کریں نا، تو ہسبینڈ بھلے ہی کسی بہت اونچے پوسٹ پہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں پہ ذرا سا بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا تو وائف جو ہوتی ہے نا وہ پھر بتا کے رہتی ہے کہ میں وائف ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے، مجھے نا ابھی ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے، ہمارا ٹائم تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اب مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، لیکن ایک شخص تھا حضرت عمر کے دور خلافت میں، تو وہ جو تھا وہ حضرت عمر جو تھے وہ خلیفہ تھے۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ شخص آیا حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی وہ حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچا نا تو اس نے دروازہ ناک کرنے لگا، تو اس کو اندر سے نا جو حضرت عمر ہے ان کی جو وائف ہے نا ان کے چلانے کی آواز آئی، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی فیل ہوا کہ مطلب حضرت عمر ہی سامنے کھڑے ہیں اور وہ ان کے اوپر چلا رہی ہیں۔ اب وہ شخص آیا تھا، اس نے دروازہ ناک کیا، تو آگے جب اس نے دیکھا کہ حالات مطلب اندر بھی جو ہے وہ خراب چل رہے ہیں، اب کیا ہوا، وہ شخص واپس چلا گیا نا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹا تو حضرت عمر جو تھے وہ واپس آئے، اور وہ حضرت عمر دروازے کی طرف آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ شخص واپس جا رہا تھا، تو پھر آپ نے اس کو آواز دی اور آپ نے اس کو کہا کہ اے سائل، تم کیوں آئے تھے اور تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں تو جس چیز کی وجہ سے آیا تھا، میں جس چیز کی شکایت لے کے آپ کے پاس آیا تھا، تو اس سے بھی کئی زیادہ خراب حالات یہاں پہ میں نے دیکھے، تو اس لیے میں اب جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لینے آیا تھا، لیکن یہاں پہ آگے آ کے میں نے حالات دیکھے تو میں چپ ہو کے واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت عارضی اور بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور یہ جو بیوی ہوتی ہے نا،
یہ آپ یہ دیکھیں، مطلب انہوں نے کہا کہ جو میری بیوی ہے نا وہ میرے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، وہ میرے گھر کو سنبھال رہی ہے، وہ میرے کام کاج کرتی ہے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، پھر جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو تب وہ میرا خیال رکھتی ہے. تو اگر اس کو غصہ آیا ہوا ہے، اگر وہ کسی بات پہ ناراض ہے، تو اگر وہ بول رہی ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا برداشت کر لیا. تو مطلب یہ حدیث اب یہ مجھے یاد آئی تو میں نے کہا میں آپ سے بیان کر دوں کہ دیکھیں جب بھی وہ میاں بیوی والی بات ہوتی ہے نا تو بیوی جو ہوتی ہے نا وہ بس اپنے بیوی ہونے کا فائدہ اٹھا ہی لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ کیا بتایا گیا کہ جس طرح سے ازواج مطہرات تھیں ان کو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ آپ کو کامیاب نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہو، آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالی خلی محبت سے کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، محبت تو ہم سبھی الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے ساتھ اطاعت بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، الحمدللہ لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. جو اس میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیت نمبر 4 جو ہے اس کے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ توبہ کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، کہ جب بھی کسی سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر سوری کرنا، اس کے اوپر توبہ، سوری ایک الگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے، توبہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ توبہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، توبہ کریں گے تو تبھی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے انسان کا دل جو ہے نا، انسان کی نیت وہ درست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب انسان کا دل سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے نا تو وہ پھر اسی طرح کی بدگمانیوں کا، غلط فہمیوں کا، پھر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، دل کو جو ہے نا وہ رائے راست پہ رکھنا چاہیے. اور شوہر کی اطاعت کے اوپر جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے اس کے اوپر یہ سورہ ہے، تو اس چیز کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ شوہر کے خلاف کوئی معاذ کھڑا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کی عزت، اس کا ادب، اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھنا ہے. اور سب سے فرسٹ پرائیورٹی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی خواہشات یا آپ نے اپنی پسندی غصے کو جو ہے وہ پریفر کرنا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ ہم نے فالو کرنا. کہ اپنی مرضی، اپنی خواہش اس کا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کا ہم نے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اس کا لحاظ کرنا ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور لاسٹ پوائنٹ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، صرف توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ جب آپ کی جان جو ہے وہ ہلک میں اٹکی ہوگی، تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تب توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس توبہ کا ٹائم ہے، توبہ کی اجازت ہے، توبہ کر سکتے ہیں. تو جب بھی کوئی گناہ ہو تو فوراً سے فوراً جو ہے وہ توبہ کر لینی چاہیے. اور ایک ایمان والی عورت کی کیا پہچان ہے؟ کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہوتی ہے. بتایا کہ بات تو ازواج مطہرات کی تھی، لیکن تعویل عام میں یہ ہم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بحیثیت عورت آج کے لیکچر میں ہمارے لیے بہت زیادہ پوائنٹس ہیں لرننگ والے، عمل والے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.